اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات و معزز سامعین و سامعات، یہ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 110 ہے۔ اس سے ماقبل آیات میں فتنہ ارتداد، اس کے اسباب اور اس کی سزا بیان کی گئی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا، ثم پھر ان بے شک ربا کا تمہارا رب، للذین ان لوگوں کے لیے، ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، من بعد اس کے بعد، ما کے فتنوا ستائے گئے، فتنہ میں ڈالے گئے، ثم پھر جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور انہوں نے صبر کیا، ان بے شک ربا کا تمہارا رب، من بعدہا اس کے بعد، لغفور الرحیم لغفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا پھر بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، من بعد فتنوا بعد اس کے کہ انہیں بہت زیادہ ستایا گیا، ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، اور جہاد میں اور ہجرت میں آنے والی تکلیفوں پہ صبر کیا، وصبروا ان ربک من بعدہا تو تمہارا رب اس کے بعد بڑا ہی غفور ہے اور بڑا ہی رحیم ہے، ان سارے تکالیف کے بعد وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور مکہ میں جب بہت زیادہ ایمان لانے والے لوگوں کو ستایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ نجاشی کی طرف، جو کہ رحم دل بادشاہ تھا اور حبشہ میں اس کی حکومت تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا، اور پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو اور زیادہ انہیں ستایا گیا، ان پہ اور زیادہ ظلم ڈھائے گئے۔ اس میں باقی وہ سارے مسلمان اور ایمان لانے والے صاحب ایمان شامل ہو جاتے ہیں جو مکہ کے اندر موجود تھے۔ پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی، اور ہجرت کے بعد پھر جنگ بدر لڑی گئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، مختلف مارکے ہوئے، اور ان سارے مارکوں کے اندر ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جان، مال اور وقت تک ساری قربانیاں دے ڈالی۔ رب العالمین نے انہی پہلے ایمان لانے والے لوگوں کا یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ تو تکلیفوں سے ستا مارے گئے، اور پھر اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، اپنی جان تک اللہ کے سامنے پیش کر دی۔ تو ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے آزما دیا اور وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے، تو رب العالمین آخرت میں یقیناً ان کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون۔ یوم جس دن، یاتی آئے گا، کل نفس ہر نفس، ہر شخص، ہر جان، تجادل جھگڑا کرتا، ان سے، نفسہا اپنی طرف سے، وتوفی اور پورا دیا جائے گا، کلو ہر ایک کو، نفس ہر ایک جان کو، ما جو، عملت اس نے عمل کیا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن آئے گی ہر جان اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے، اور بدلہ میں پورا اسے حساب اور معاوضہ دیا جائے گا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ
جو اس نے کمایا تھا اس کا برابر اجر دے دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور اس دن تو ذرا برابر بھی کسی پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ آخرت کا نقشہ کھینچا ہے رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر، کہ وہ دن ہوگا جس دن ہر ایک جان اپنے آپ کا فکر کرے گی اور خود کو عذاب الہی سے بچانا چاہے گی۔ جو بھی رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا وہ اپنے گناہوں کو چھپائے گا اور خود کو نیکوکار ظاہر کرے گا۔ اپنے بارے میں وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو زندگی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاری ہے، لیکن جب فرشتے اس کے اعمال نامے ہوں اس کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے، اس کے ہاتھ اور پاؤں اسی کے خلاف گواہیاں دے چکے ہوں گے، اور یہ معاملہ سارا ہو جانے کے بعد اب تو انکار کی کوئی گنجائش اس کے پاس نہیں رہ جائے گی۔ جب انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی تو اس وقت وہ اپنا جرم مان لے گا، اور اقبال جرم کر لینے کے بعد اب ہیلے بہانے تراشے گا کہ اسے معافی مل جائے اور معذرت خواہی کا انداز اختیار کرے گا۔ لیکن رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس دن تو ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کافر کے جسم و روح میں جھگڑا ہوگا، جسم کہے گا کہ میں بے قصور ہوں، اور روح نے مجھ میں آ کر مجھ سے گناہ کرائے۔ جواب میں روح کہے گی کہ میں تو بے دست و پا تھی، اے جسم تیرے ہاتھ تھے، تو نے گناہ کیے ہیں۔ رب تعالیٰ مثال بیان فرمائے گا کہ اگر ایک اندھے کے کندھے پر لنگڑا سوار ہو کر چوری کرے تو دونوں مجرم ہیں، جسم اندھا ہے اور روح لنگڑی ہے، لہٰذا دونوں دوزخ میں جاؤ۔ اور اس آیت میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مثال تفسیر خزائن العرفان کے اندر نقل کی گئی ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور آخر میں فرمایا کہ کسی پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اس نے کوئی عمل نہ کیا ہو تو اسے اس کی سزا دی جائے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُّوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اور ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ضرب اللہ مثلا قریتن، ایک بستی کی، ایک قریے کی، کانت وہ تھی، آمنتن بالکل بے خوف، مطمئنتن اور بالکل مطمئن تھی، یاتیا اس کے پاس آتا تھا، رزقها اس کا رزق، راغدن بافراغت، من کل مکان ہر جگہ سے، فکافرت پھر ناشکری کی اس کے رہنے والوں نے، بِأَنْعُمِ اللَّهِ ان اللہ کی نعمتوں پہ، فَأَذَاقَهَا تو چکھایا اس کو، اللہ نے، لباس الجوع بھوک کا لباس اسے پہنا دیا گیا، والخوف اور خوف کا لباس، بما کانوا یصنعون، اور یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ جو کچھ وہ عمل کرتے تھے۔ مفسرین نے اس امن والی بستی سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی دی ہے، جس میں رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے ہر طرف سے مختلف نعمتیں بھیج دیتے تھے۔ اس بستی کے اندر امن والی بستی تھی، اطراف سے رزق آ جایا کرتے تھے، اور بڑی فراخت کے ساتھ اور فراغت کے ساتھ وہ اس رزق کو استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے اللہ کی یہ نعمتوں کی ناشکری کی، اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا۔ یہ بستی مکہ مکرمہ اور مکہ مقدسہ کی ہی ہے، جو عزت و شرف کے اعتبار سے بہت بلند تھی، جسے رب العالمین نے اپنی مثالوں کے اندر بیان کیا تھا۔ اس میں ہر طرف سے امن ہی امن تھا، لوگ اس پہ حملہ کرنے سے
ڈرتے تھے، اس پہ چڑھائی کی جرت کوئی نہیں کرتا تھا، اور اس کے باشندے جہاں کہیں بھی جاتے تھے عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اور دنیا کے کسی کونے میں جو اناج اور پھل اگتا تھا وہ سارے پھل یہاں پہ بکثرت لوگ بیچنے کے لیے دے آتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکہ والوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کی، آپ کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ جب آپ مکہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو اسی مکہ پہ قحط سالی آ جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، اناج اور سبزیاں اور پھل سارے ختم ہو جاتے ہیں، کسی طرف سے آنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس وقت یہ اپنے اس جرم کو سمجھے، اور آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، وَلَقَدْ اور تحقیق، جَاءَهُمْ ان کے پاس آیا، رسول ایک رسول، منہم ان میں سے، فَكَذَّبُوهُ سو انہوں نے اس کی تکذیب کی، فَأَخَذَهُمْ تو انہیں پکڑا، العذاب عذاب نے، وہم ظالمون اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے کہ یہاں خود مکہ کا نام لیے بغیر مثال کے طور پہ اسے پیش کیا گیا ہے، اور یہی صحیح بھی معلوم ہوتا ہے اس صورت میں کہ خوف اور بھوک کی جس مصیبت کے چھا جانے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد وہی قحط سالی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک مدت تک اہل مکہ پہ مسلط رہی تھی۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ فَكُلُوا پس تم کھاؤ، مما میں سے، رَزَقَكُمْ جو تمہیں رزق دیا گیا ہے، حلالاً حلال، طیباً پاکیزہ، واشکروا اور شکر کرو، نعمت اللہ اللہ کی ان نعمتوں کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہو صرف اس کی، تعبدون عبادت کرتے، یعنی بس اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اور تم اسی کی عبادت کرتے رہو۔ یعنی کسی حلال اور پاکیزہ چیز کو اپنے مشرکانہ اوہام کے تحت حرام نہ ٹھہراؤ، یہ کفران نعمت ہے۔ یہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تمام مشرکانہ خرافات میں مبتلا ہونے کے باوجود قریش مکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ خدا ہی کی پرستش کرتے ہیں، اور ان بتوں کو تو صرف اس لیے بیچ میں لے آتے ہیں کہ یہ بت ان کو خدا کے قریب تر کر دیتے ہیں۔ ہم بتوں کی پوجا خدا کے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ بت خدا کے مقرب اور چہیتے ہیں، اگر یہ راضی رہیں تو خدا سے سفارش کر کے اپنے پرستاروں کو جو چاہیں دلوا سکتے ہیں۔ اسی زوم کے تحت وہ ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے، ان پہ چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پر جانور چھوڑتے، جن کو تقدس کا یہ درجہ حاصل ہو جاتا کہ نہ ان کا دودھ اور گوشت کھانا جائز ہوتا، نہ ان پر سواری کی جا سکتی تھی۔ قرآن کریم نے ان کے اس مغالطے کو یہاں رفع کیا ہے کہ اگر خدا ہی کی پرستش کا دعویٰ ہے تو پھر اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، اور اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو نہ دوسروں کی طرف منسوب کرو، اور نہ ان کے لیے ان کی قربانی پیش کرو، نہ ان کے نام پر ان کو حلال یا حرام ٹھہراؤ، صرف اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانو۔ یہی اللہ کا حکم ہے، اور تم اللہ کا اگر حکم مانو گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تم پہ انعامات کی بارشیں ہوتی رہیں گی۔ یہ حلال و حرام کے اختیار تمہارے نہیں ہیں، یہ صرف اللہ رب العزت کے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کی اس دعوت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔